الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین کرام، آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جو انتہائی برکتوں والے اوقات پر مشتمل وقت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کو نیک اعمال کرنے پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں قرار دی ہیں۔ ان 10 راتوں کے اندر اس طرح کی فضیلت کیسے پیدا ہو گئی، کیوں پیدا ہو گئی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے شرعی احکامات کو ان 10 دنوں کے اندر مقرر فرمایا ہے۔ ویسے تو جس وقت شوال کی 1 تاریخ ہوتی ہے، اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو 1 شوال سے باندھ سکتا ہے، حج کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو حج ادا ہوتا ہے وہ اسی عشرہ کے اندر ادا ہوتا ہے، اس کے جو مناسک ہیں وہ اسی عشرہ کے اندر ادا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو رکن اعظم ہے حج کا، وقوف عرفات، وہ اسی عشرہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اپنے حبیب کی زبان سے کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھے گا تو میں اس کو ہر ایک دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کروں گا، اور اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر عید الاضحیٰ کی خوشی ہمیں عنایت فرمائی۔
اور پھر عید الاضحیٰ والے دن ایک بڑا اہم کام قربانی کا جو مسلمان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو بھی بڑی فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ تکبیر تشریق کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں کے اندر ارشاد فرمایا۔ ہم 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے خصوصی احکامات ہیں جو ان 10 دنوں کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس لیے ہماری زندگی میں بحیثیت مسلمان ان 10 دنوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے اہم کام جس کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو کی جاتی ہے، جس کی اہمیت بھی بیان کی جاتی ہے، وہ قربانی کا فعل ہے جس کو ہم 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور صرف میری نماز اور قربانی ہی نہیں، محیای و مماتی میرا زندہ ہونا اور میرا مر جانا یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے یہ اعلان کرتا ہوں، لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، ہر نبی کو اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ اعلان کرو اے پیغمبر اللہ کے حکم سے کہ میں مسلمانوں میں اللہ کے آگے سر جھکانے میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں، سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار رائج کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا فعل امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی قربانی کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان کی قربانی کا واقعہ بیان کر کے ہمیں قربانی کی تاریخ بتائی ہے کہ یہ قربانی اتنا پرانا فعل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس فعل کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، کہ اے حبیب آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو ان دونوں میں سے جو حضرت حابیل تھے انہوں نے ایک مینڈا پال پوس کر بڑا کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربان کرنے کے لیے پیش کیا، اور دوسری طرف جو قابیل تھا یہ کوئی متقی شخص نہیں تھا، یہ پرہیزگار آدمی نہیں تھا، اس نے گلا سڑا غلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، لیکن دوسرے کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ اس دور کے اندر قربانی کو آگ آ کر جلایا کرتی تھی، کوئی مقام تھا ایسا جس پر اس قربانی کو رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے آ کر جلایا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی ہی پڑی رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے، یہ کوئی نیا فعل نہیں ہے۔ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کوئی انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی جس وقت ہم کرتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو ساری کی ساری قربانی کو فقیروں کے اندر ہی تقسیم کر دیا جائے۔ کوئی آدمی اگر چاہے تو وہ اپنی قربانی کا سارا گوشت خود کھانا چاہے خود بھی کھا سکتا ہے، اور اگر سارا گوشت فقیروں مسکینوں کو دینا چاہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے، سارا گوشت رشتہ داروں کو دینا چاہے رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد تقرب الی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے، صدقہ فطر کا حکم دیا ہے۔
قربانی کا مقصد یہ ان سے جدا ہے، ان سے الگ ہے۔ یہ قرب کے لفظ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے لوگوں کے اندر یہ تعلیم انبیاء کرام کے ذریعے بیان فرمائی ہے کہ تمہیں ایسے اعمال کرنے پڑیں گے جن کے ذریعے تم میرا قرب حاصل کرو، اور قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کا فعل میں تمہارے اندر رائج کرتا ہوں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، میں نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار رائج کیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی کو اپنی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے جو اونٹ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، ان کے اندر تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے رائج کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ رائج رہی۔ اور آپ علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور کو نبی نہیں بنایا جائے گا، تو اس لیے اب رہتی دنیا تک امت محمدیہ یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا کوئی خاص طریقہ کار ہے، اس کے کوئی اپنے تقاضے ہیں جن کو ملحوظ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول فرماتے ہیں، اور اگر ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو تو وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتی۔ تو اس لیے قربانی کی تاریخ کے اوپر غور کرنا ضروری تھا۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے پیغمبر کی ماننے والے تھے۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیغمبر خدا کی بات کو ماننے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ تو اس لیے آج جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سبق ہے اس میں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی قربانی کی قبولیت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بن جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے بنیں۔ بصورت دیگر یہ ایک گوشت ہوگا جو وہ کھائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قربانی کا ثواب ان کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ امت محمدیہ میں جو قربانی رائج ہوئی ہے اس کی ابتدا رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا، لیکن جس وقت رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو تو صحابہ کرام نے دریافت کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں یہ قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو دیکھیں قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے اس کو جوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ملت ابراہیمی کا تابعدار بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام تو 1,24,000 کم و بیش یہ مبعوث فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ تذکرہ ہوتا ہے۔ باقی انبیاء کا نام یا مختصر حالات یا واقعات کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ جو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ ان 3 انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو اس لیے زیادہ کی گئی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہے اس کا درجہ ہی کچھ الگ سا تھا۔ قرآن کریم نے ان تمام قربانیوں کو کھول کھول کر اس کا تذکرہ کیا
کیا۔ پھر دوسرا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملت ابراہیمی کی تسلسل کے نبی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک منتخب شدہ امت کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو منتخب کیا ہے، چنا ہے اور اقوام عالم کے اوپر فضیلت دی ہے، ان میں سب سے پہلی قوم بنی اسرائیل کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرما کر، شرافت عطا فرما کر ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام سے پہلے آنے والے نبی ہیں، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لے کر آنے والے نبی ہیں، اور ان کے متبعین رسول کریم علیہ السلام کے موجودگی میں دنیا کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو ان تین انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو پہلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جد الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، رسول کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبی، جب انہوں نے اپنے والد کو کہا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے والد گرامی آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے میرے ابا جان میں آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو اس سے پہلے آپ تک نہیں پہنچا ہوا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کریں میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف راہ دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اللہ کو تلاش کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت اپنے گھر سے شروع کرنے والے، وہ اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں، والد کو کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اے میرے والد مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کو اس بت پرستی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر لاحق ہو جائے گا۔ والد نے کوئی خوش آمدید نہیں کہا، والد نے سراہا نہیں، والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر سے مخالفت ہوتی ہے۔ والد جو بت پرست بھی ہیں، بت تراش بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت ڈانٹتے ہیں، باز پرس کرتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یہ قول چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باز نہیں آتے، حق کو پہچاننے کے بعد جب گھر سے مخالفت کا آغاز ہوتا ہے، بادشاہ وقت کو جا کر دعوت دیتے ہیں، اس کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، نمرود کی جانب سے ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے عالم میں اپنی عزیز ترین شے، اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے سب سے پہلی قربانی اپنی جان کی دی ہے، اور وہ جان آگ کے اندر نمرود کی جانب سے ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، وہ معجزے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلتے ہیں، پہلے گھر چھوڑا، دوسرا آگ کے اندر ڈالے گئے، اب اپنا شہر چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا کہ یہ لوگ اگر تمہاری بات نہیں مانتے تم اپنا شہر چھوڑ دو۔ یہ اپنا شہر چھوڑنے کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھاپے کے عالم میں اولاد طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد فرما بردار اور متبع بیٹے ان کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو وادی غیر ذی زرع کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر جا کر چھوڑاؤ۔ اب جوان بیوی ہے، چھوٹا نو مولود بچہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہاں چھوڑ کر آنا کس والد کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر بیٹا اور یا بچہ چھوٹا کمرے کے اندر اکیلا چھوڑنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولنے تک کی اجازت نہیں تھی باری تعالیٰ کی جانب سے۔ حضرت اماں ہاجرہ نے سوال کیا کہ یہ کیا رب تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت اماں ہاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وادی غیر ذی زرع کو آباد کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بڑے ہوئے، توانا ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک اور قربانی طلب کی۔ وہ قربانی کیا تھی کہ اب تم نے اپنی اولاد کی گلے کے اوپر چھری
چھری چلانی ہے۔ ایک والد کے لیے اپنی جان قربان کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی اولاد کو کانٹا چبونا بھی کسی والد کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طلب فرمائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے کو کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر تعویل کی جا سکتی تھی کہ خواب ہی تو ہے، ویسے کوئی پراگندہ خواب ہوگا، منتشر خواب ہوگا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پیغمبر جانتے تھے کہ میرا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حجت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کی اور سیدھے بیٹے کے پاس گئے۔ بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے یہ طے کر لیا ہے۔ فانظر ماذا ترى، تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انکار نہیں کیا، اور اگر انکار کر بھی دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو طے کر چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت اسماعیل کو بھی نوازنا تھا کہ یہ اپنے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قربان ہونے کے لیے لیٹ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان سال بیٹے 12-13 سال عمر ہے، روایات میں آتا ہے بالغ ہو چکے ہیں، اب والد کی مدد کرنے کی اہلیت ان کے اندر آ چکی ہے، وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے اب خود مختار ہو چکے ہیں۔ شیطان آ کر وسوسہ دیتا ہے کہ والد ذبح کرنا چاہتا ہے، بھاگ جاؤ، جنگل کے اندر تمہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے میں اس کے آگے سر بسجود ہوتا ہوں۔ والد گرامی ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، چھری چلا دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک والد اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات ہر سال ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ذرا اس کو تصور تو کریں۔ ذرا اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے کوئی شخص تصور بھی کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک والد کیسے اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عمل بھی کر گزرے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، گلے کے اوپر چھری چلا دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرما دیا، آنے والی تمام امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا پیروکار بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معیار مقرر فرما دیا کہ اگر کوئی شخص میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تمہارے سامنے ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی کے اندر۔ وہ جو قربانی کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اپنا گھر چھوڑا، اپنا والد چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور اپنی عزیز از جان اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی۔ اس سے بڑھ کر قربانی اور کوئی نہیں طلب کی جا سکتی، لہٰذا میں اس کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا کرتا ہوں۔ لہٰذا امت محمدیہ، تم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنا ہے تو یہ طریقے ہیں جو ابراہیم نے اختیار کیے ہیں۔ پھر تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ تمہارا نفس اگر تمہیں آرام کی طرف، آسائش کی طرف، خواہشات کی طرف بلائے گا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف بھاگنا ہے۔ تمہارے شہر والے، تمہارے علاقے والے، تمہارے رشتہ دار اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے کا سبب بنتے ہیں، تم اللہ کی خاطر ان کو چھوڑ دو گے، اور اگر تمہارے بیوی بچے تمہارے آڑے آ رہے ہیں، تمہیں ان کی قربانی دینی پڑے گی، تب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت قرار دیا، وہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کے برابر قرار دیے ہوئے، ان کی اتباع میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی کی سنت جاری فرمائی۔ مدینہ طیبہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے بلا ناغہ ہر سال قربانی کی ہے، اور آخری سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، جن میں 63 کو خود اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو اس لیے اس عمل کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں لبرل طبقہ جو ہے اس کے اوپر گل افشانیاں کرتا رہتا ہے کہ یہ غریبوں کو پیسے دے دیتے، یہ جانوروں کو ذبح کرنے کے اوپر ضائع کیے جاتے ہیں۔ یہ محبت کی آنکھ سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کے مصارف مستقلاً بیان کیے ہیں، اور جو نظام معیشت اسلام نے دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نظام معیشت ایسا نہیں ہے جو غریبوں کا خیال رکھتا ہو۔ آج کے سرمایہ دارانہ نظام نے تو غریبوں کو غریب تر کر دیا ہے۔ دنیا
دنیا کی اکثر آبادی تو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، لیکن قربانی ایسا عمل جس کا اگرچہ مقصد لوگوں کے اندر انفاق کرنا نہیں ہے، خرچ کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ قربانی کے وسیلے سے کتنے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، کتنے لوگ چاروں کا انتظام کرتے ہیں، کتنے لوگ ذبح کرنے پر مامور ہوتے ہیں، مزدوری کماتے ہیں، کتنے لوگوں کو قربانی کا گوشت نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت جاری فرمائی ہے، اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اخلاص کا حصول ہے، اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کرنے کا حصول ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا تقوی پہنچتا ہے، یہ خون اور گوشت تمہارے پاس ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سے تقوی چاہتے ہیں، اور جس وقت ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ بے عیب جانور ہم قربانی کریں گے، تو قربانی کرنے والے کے دل میں یہ احساس ضرور اجاگر ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی ذات کو بے عیب کرنا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد بے عیب قربانی کا جانور تلاش کروں۔ تو ہر وہ شخص جس کے پاس نصاب موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا ان کی بقدر مال تجارت یا نقدی، یا گھر کے اندر اضافی سامان جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتا، سٹور کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی جو آج کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 4.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے، یہ اگر کسی آدمی کی ملکیت کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کا وقت یہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر یہ 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ، سب سے افضل دن 10 ذو الحجہ ہے، پھر اس کے بعد 11 اور پھر اس کے بعد 12۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ جو سنت جاری کی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 9 ذو الحجہ کی جو فجر ہے، اس فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا اور عورتوں کے لیے پست آواز میں پڑھنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض جگہ 2 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، جو چیز جتنا ثابت ہو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہماری مساجد میں نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر نہیں کیا جاتا، تو تکبیر تشریق بھی جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھ دیتے ہیں۔ تو جب بلند کہا گیا تو بلند پڑھا جائے، جب آہستہ ذکر کرنے کا حکم ہے اس وقت آہستہ پڑھیں گے۔ تو تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنی ہے، بلند آواز میں پڑھنی ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز عید الاضحیٰ کا وقت انشاءاللہ 8:15 بجے مقرر کیا جاتا ہے، بروقت پہنچے، اور 7:30 کوشش کی جائے گی انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے، تو بیان کی ابتدا ہی میں تاکہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں، اور مزید کوئی گفتگو قربانی کے بارے میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے بارے میں وہاں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔